الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعدك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن لا يبعزك إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور چند حدیث بیان فرمائی ہے جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا بیان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مدینے میں مواخات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بننے والے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے گورنر بنایا ہے اور میں کیا فیصلہ کروں گا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا کی کہ اللہم اہد قلبہ ودعوت لسانہ، کہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان پر حق کو جاری فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد مجھے کبھی دو چیزوں میں تردد اور شک نہیں ہوا، ہمیشہ میں صحیح فیصلہ فرمایا کرتا تھا۔ اس طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیا پوچھتے ہو امیر المؤمنین، میں تو فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق و مکروہ سمجھتا ہوں، اور جو چیز تخلیق نہیں ہوئی ہے اس کو مانتا ہوں، اور جو چیز دیکھی نہیں ہے اس پر میرا ایمان ہے، اور بغیر وضو کے میں صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ انہوں نے یہ کیا کہا۔
اسی دوران حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کہ اے امیر المؤمنین کیوں پریشان ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ بتایا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اس فتنے سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اور اس طرح قرآن میں یہ بھی ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، موت کو جو ہے حق کہاں ہے، اور اس حق سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، ہر کوئی مکروہ سمجھتا ہے۔ اور اس طرح جو چیز تخلیق نہیں ہوئی ہے اس کو میں مانتا ہوں، اس سے مراد قرآن ہے کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے، اور اسی طرح یہ ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق کو ایک دن فنا ہونا ہے لیکن قرآن ہمیشہ ہی ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو چیز دیکھی نہیں ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ تو اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنت دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، حشر نشر قیامت کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس طرح بغیر وضو کے صلاۃ پڑھنا، تو صلاۃ یہاں درود شریف کے معنی میں ہے، یعنی میں بغیر وضو کے درود شریف پڑھتا ہوں، اور بغیر وضو کے درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کے پاس نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے انسان کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اور اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاعجب عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، ورنہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا گمان رکھتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مانگا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فقاہت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی جس کا نام ماریہ قبطیہ تھی۔ ایک بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اس سے شادی کی، اور یہ ام المؤمنین بن گئی۔ اس کے ساتھ ایک خادم بھی وہاں سے آیا تھا جس کا نام مغفور تھا۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مغفور آپ کے گھر میں اس وقت آتا جاتا ہے جب آپ نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آئے کہ میرے گھر میں میری بیوی کے پاس آدمی اس وقت آئے جب میں گھر میں موجود نہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ، جہاں بھی تجھے مقبور ملے اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک انصاری کے باغ میں گیا، اور وہ وہاں پر کنویں کے قریب اونچی جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے تلوار نکال دی اور کہا کہ یا عدو اللہ، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، تم نبی کے گھر میں جاتے ہو۔ وہ بیچارہ تلوار دیکھ کر ایسے پیچھے کی طرف گرا کہ اس کی چادر بھی کھل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو مرد ہے ہی نہیں، یعنی تیسری مخلوق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا اور آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتایا کہ لیس انہ رجل، کہ وہ تو مرد ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنت یا علی، کہ علی تو نے بہت اچھا کیا، ورنہ اس کی قتل کا میرے اوپر بہت بڑا الزام آتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
فقاہت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور پورے گھر والوں نے روزہ رکھا تھا۔ جب افطار کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو دروازے پر ایک آدمی نے آواز لگا دی کہ میں یتیم مسکین ہوں اور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پورا کھانا اٹھا کے اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن روزہ رکھا، افطار کے وقت ایک یتیم آیا، اس نے کہا میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کھانا کھلائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانا اٹھا کر پورا کھانا ان کو دے دیا۔ تیسرے دن جب روزہ رکھا ہوا تو افطار کے وقت ایک قیدی آیا اور اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ قیدی اس وقت کوئی جیل تو نہیں تھا کہ جیل سے رہا ہو کر آیا تھا، اس سے مراد وہ آدمی ہے، وہ غلام ہے جو مالک اس کو پیسوں کے عوض آزاد کر دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پورا کھانا اس آدمی کو، اس غلام کو، اس قیدی کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو سب کے پیٹ پشت سے لگ گئے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھوک کی وجہ سے اندر دنس گئی تھی۔ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ان کو کیوں سونگتے ہو؟ تو جواب دیا کہ یہ جنت کے 2 پھول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیات نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے رسول آپ کے خاندان والے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کا دنیاوی عرض کوئی نہیں ہوتا، ان کا دنیاوی عرض کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ ان کی شان میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے مسجد سے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی مجھے کھانا نہیں کھلاتے ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں تو تیار ہوں، کیوں نہیں آپ آئے گھر میں تشریف لائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم گھر میں آئے تو گھر میں قسم قسم کے کانوں کے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے نبی کے سامنے رسوا نہ کر، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ دسترخوان لگاتی ہے اور دسترخوان پر قسم قسم کے کانے برتن بھرے ہوئے رکھتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جواب دیتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، اللہ کی طرف سے برتن بھر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی حیران کیوں ہوتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم نے جو کھانا مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلایا تھا اور بچوں کو بھوکا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آج تمہارے لیے اوپر سے کھانا بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کے لیے چاہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے منافق محبت نہیں کرتا ہے اور مومن علی سے بغض اور دشمنی نہیں کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ علی سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور علی سے بغض اور دشمنی رکھنے والا منافق ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے جو آدمی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتا تھا تو ہم اس کو مومن سمجھتے تھے، اور جو آدمی اس کے ساتھ بغض رکھتا تھا تو ہم اس کو منافق سمجھتے تھے۔
اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بلکہ چاروں خلفۂ راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے، اور ان کا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا تو 10 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا، تو وہاں کے جو 9 مسلم لوگ تھے، نئے جو مسلمان ہوئے تھے، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھ شکایت اور باتیں تھی، تو وہ بھی ساتھ حج پہ آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں جو مقام تھا ان کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں ہر وقت ہر جگہ ساتھ رہے، طواف میں، سعی میں، عرفات میں، مینا، مزدلفہ میں، مطلب خطبے کے وقت، مطلب ہر وقت ہی ساتھ رہے۔ اور وہ لوگ جو شکایت لگانے والے تھے، شکایت بنتی نہیں تھی، لیکن ویسے ہی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں وہ باتیں پہنچی اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہو کر خطبہ حجۃ الوداع دے کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے، تو راستے میں ایک کنواں جس کا نام غدیر خم ہے، اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ یہاں 2 واقعے ہوئے، ایک حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یعنی سواری پر ساتھ بیٹھنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ حاجت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو بٹھا کر سارے صحابہ رک گئے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حاجت کے لیے گئے۔ جب آئے کچھ وقت لگایا تو لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا اور کہا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ رنگ کے کالے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کالے کوڑے کی وجہ سے ہمیں اتنا وقت آپ نے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سارے لوگ مرتد ہو کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں قتل ہوئے۔ اور اس طرح دوسرا واقعہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے فرمایا کہ لوگو من کنت مولاہ فعلی مولا، اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ ان لوگوں کو سبق دے کر فرمایا کہ جو مجھے دوست سمجھتا ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست رکھنا پڑے گا، اور میری دعا اللہ قبول فرمائے، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ اللہم اے اللہ والی محبت کر اس آدمی سے من والاہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، وعاد من عاداہ اور دشمنی کر اس آدمی سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دشمنی اور بغض رکھتا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا دوست اور مہربان کے معنی میں لیا ہے، یہاں پر حاجت روا مشکل کشا کے معنی میں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جو ہے مولا علی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مشکل کشا ہے یا حاجت روا ہے تو اس کا عقیدہ غلط ہے، بلکہ آدمی اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے کہ مولا علی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست اور مہربان کے معنی میں لیا ہے تو پھر اس کا معنی ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے، جس سال جو ہے حج فرض ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال حج پر نہیں گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی حج کے لیے تیاری کرو۔
اس لیے کہ اس وقت عادت یہ تھی کہ اگر کوئی اہم اعلان کرنا ہو تو بادشاہ یا خود کرے یا بادشاہ کا کوئی رشتہ دار کر لے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھی بت، کوئی بھی تصویر ہو اس سب کو مٹا دینا، اور بڑی بڑی خبریں جو بنی ہوئی ہے، ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری جو بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی خبریں، سب کو زمین کے مٹا کر سب زمین کے برابر کر دینا۔ اور اس طرح مکہ مینا میں یہ اعلان کر دینا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک پلید اور نجس ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اس سال کے بعد ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے۔ تو یہ شرف بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال خود حج کے لیے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ خود ذبح کر کے باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو وکیل بنایا کہ تو میری طرف سے ان کو ذبح کر دو۔ تو یہ شرف بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ہی ملا ہے۔ تفسیری جلالین کی شرح میں ایک حدیث موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے، کسی نے پوچھا کہ آپ کی امت میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا کیا مقام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، انا مدینۃ العلم و عمر جدارها، انا مدینۃ العلم و عثمان سقفها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس شہر کی بنیاد ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنیاد اس لیے کہاں ہے کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی پریشان تھے، اور فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہاڑ کی طرح مستقیم اور استقامت رہے اور خطبہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سمجھ رہے تھے کہ گویا کہ یہ آیات ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعمر جدارها، اور اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس شہر کے دیواریں ہیں، یعنی پہلی جب آدمی عمارت بناتا ہے تو پہلی اس کی بنیادیں مضبوطی سے جو ہے بناتے ہیں، اور اسی طرح پھر دیواریں کھڑی کر دیتی ہے، اور اسی طرح پھر تیسرے مرتبہ جو ہے چھت ڈالا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر دروازے اور کھڑکیاں لگائی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شہر اور اس مدینۃ العلم کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو چوتھے نمبر پر دروازہ لگایا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے علی، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتے ہو، کہ یہودیوں نے اتنا بغض اور عناد کیا کہ اس کی ماں حضرت مریم رضی اللہ عنہا پر زنا کا تہمت لگایا، اور عیسائیوں نے اتنی محبت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ اس حدیث کے مطابق میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک گروہ جھوٹی محبت کی وجہ سے جن کو رافضی کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ ضد اور عناد کی وجہ سے جس کو خارجی کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تیسرا گروہ، تیسری جماعت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہ بغض رکھتے ہیں اور نہ اتنی محبت کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے درجے تک پہنچا دے، اور نہ اتنی محبت کہ اللہ کے رسول سے بڑا سمجھے۔
بلکہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو صحابی رسول، دامادی رسول، خلیفہ رابع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خلیفہ رابع، خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین، امام امت، کاتب وحی سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کبھی المرتضیٰ کا لقب ملا ہے، کبھی حیدر کرار، کبھی اسد اللہ، کبھی ابو تراب، ابو الحسن کرم اللہ وجہہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خود بلایا اور عرض کیا کہ اے علی، میں آپ سے اپنی بیٹی یعنی فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حل عندک شیء، کہ کیا تمہارے پاس جو ہے کوئی چیز ہے مہر میں دینے کے لیے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زرہ کو بیچ دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور اس کی بولی لگی تو 480 درہم کا وہ زرہ بک گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خرید کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو 480 درہم بھی دیے اور وہ زرہ شادی کے تحفے میں بھی دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو نکاح تھی وہ اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زوجت نسائی ولا بناتی الا بوحی من اللہ، کہ میں نے کسی عورت سے خود بھی شادی نہیں کی اور بیٹیوں کی بھی شادی نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کے آپس میں 2 جنگیں ہوئی، ایک کو جنگ جمل اور دوسرے کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان، اور جنگ صفین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ جنگ جمل کو جمل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں تقریباً 10,000 صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں جو ہے تاریخی 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے قصاص کے بارے میں مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ تو کوفہ کی مسجد میں 10,000 آدمی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم سب قاتلین عثمان ہیں، ہم سے بدلہ لیا جائے، اور جنگ شروع ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان صلح ہوئی اس بات پر کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ تو قاتلین عثمان نے مشورہ کیا کہ ان کی صلح جو ہے یہ ہماری موت ہے، اور پھر صبح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا اور جنگ شروع ہوئی۔ پھر اس میں تقریباً 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما جو 10 مبشرہ میں تھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے، شہید ہو گئے۔ اور اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ اگر اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آ جاتے تو قاتلین عثمان ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آنے نہیں دیتے اور راستے ہی میں ان کو قتل کر دیتے۔ اس لیے جو ہے اس وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی،
اور یہ نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا اور خلافت کے دعویٰ دار بن گئے، بلکہ چوتھے نمبر پر خلیفہ اور خلافت کا حقدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ کائنات میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمام انبیاء علیہم السلام اور خلفائے ثلاثہ کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ بھی جو ہے خوارجیوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا اور جنگ شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک خارجی اس کو کہتے ہیں جو نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے کفر کے قائل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ پہلے خلفاء یعنی خلفائے ثلاثہ کے دور میں امن اور سلامتی اور فتوحات کا دور تھا، اور آپ کے دور میں نہ امن ہے، نہ سلامتی ہے اور نہ فتوحات ہے، بلکہ انتشار اور خانہ جنگی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان خلیفہ کے مشیر اور وزیر ہم ہوا کرتے تھے، اور ہمارے خلیفہ اور ہمارا مشیر اور وزیر تم جیسے لوگ ہیں، اس لیے انتشار ہے۔ اسی طرح خارجیوں نے حرم میں مشورہ کیا کہ اس وقت مسلمانوں میں 3 بڑے صحابہ ہیں، اگر ان کو ختم کیا جائے تو مسلمانوں کی قیادت جو ہے ٹوٹ جائے گی۔ اور وہ 3 لوگ عبد الرحمن ابن ملجم، پھر یہ 3 لوگ جو ہے مقرر ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم، برق بن عبداللہ اور اس طرح عمر بن بکر۔ مسلمانوں میں اس وقت جو ہے 3 بڑے صحابہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو ان تینوں نے جو خارجی تھے، ان تینوں نے جو ہے ایک وقت اور ایک دن، ایک مہینے کے ایک تاریخ کو ان تینوں پر صبح کی نماز میں حملہ کیا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کسی عذر کی وجہ سے نماز میں موجود نہیں تھے، تو جو نائب امام تھا وہ شہید ہو گیا۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے 19 رمضان المبارک 40 ہجری 19 رمضان المبارک کو زخمی ہوئے، اور 21 رمضان المبارک اتوار کی رات کو شہید ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون آدمی کو گرفتار کیا، تو اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اے اللہ اس تلوار سے ایک بدبخت آدمی قتل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کی حالت میں فرمایا کہ میرے قاتل کو کچھ نہیں کہنا اور اس کو اچھا کھانا دیا کرو، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں جو مناسب سمجھتا ہوں وہی کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسی تلوار سے اس بدبخت آدمی کو قتل کر دو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسی تلوار سے دنیا کے سب سے بدبخت اور بدقسمت آدمی کو قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت حسن حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور کوفہ ہی میں دارالامارہ میں دفن کر دیا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، 4 سال 8 ماہ اور 9 دن خلافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 9 بیویاں تھیں، اور اسی طرح جو ہے 14 بیٹے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ 63 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں ارب و رحمتیں اور برکات ان کے قبر پر نازل فرما۔ وآخر